تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا اپنی تنظیمی داستان بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ وہ جو کہتے ہیں ایک مصرع اگرچہ اچھا نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس وقت میرے مفہوم کو ادا کرنے میں ممد ہے کہ میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ تھا۔ اجتماعیت، کوئی مل جل کر کام کرنے کی میرے اندر شروع سے جو ہے وہ ایک خواہش رہتی تھی۔ ہائی اسکول کی ابتدائی کلاسز میں بھی میں اپنا کوئی نہ کوئی حلقہ احباب بناتا تھا، ان کے ہفتے وار اجتماع کرتا تھا، اس میں کچھ چھوٹی چھوٹی تقریریں جو ہیں اور بھی میں بھی کرتا تھا۔ پھر چونکہ میں سمجھا جاتا تھا زیادہ ہوشیار اور زیادہ ذہین اور زیادہ اچھا جو ہے طالب علم، تو میں انہیں کچھ مدد بھی کرتا تھا ان کی تعلیم کے اندر بغیر کسی معاوضے کے۔ پھر میں لائبریریاں بنا لیتا تھا، اس سے کتابیں ایشو کرتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ ہائی اسکول کے آخری 2 سالوں میں بہت ایکٹیو رہا میں، اور مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن جو مسلم لیگ کا اسٹوڈنٹ ونگ تھا، اس میں میں نے بہت بھرپور کام کیا فعال طریقے پر۔ ضلع حصار کی فیڈریشن کا میں جنرل سیکریٹری تھا، اور میرا دورہ رہتا تھا، ہانسی جا رہا ہوں، سرسے جا رہا ہوں، مختلف مقامات پر جا کر آرگنائز کام کرتا تھا۔ 1947 میں پاکستان آ گئے اور میٹرک بھی میں نے کر لیا، کالج کی زندگی شروع ہوئی۔ تو یہ جو میری نوجوانی کے 10 برس ہیں وہ میں نے پورے فعال طریقے پر، بہت فعال طریقے پر، پورے نظم کی پابندی کے ساتھ اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے تحریک جماعت اسلامی کی نظر کیے۔ 7 سال اسلامی جمعیت طلبہ میں اور پھر 3 سال جماعت اسلامی۔ جماعت اسلامی سے جب مجھے مایوسی ہوئی، اور اس کی میں اب داستان میں نہیں جانا چاہتا، میری یہ داستان جو ہے 2 کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہے۔ تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ، یہ تو تجزیہ ہے جماعت اسلامی کیا تھی، کیوں بنی تھی، کیسے بنی تھی، کب تک اس نہج پر چلی، پھر کب بدلی، کیوں بدلی، اور اس بدلی اور تبدیلی کی نوعیت کیا تھی۔ پھر ایک اور ہے تاریخ جماعت اسلامی کا ایک گمشدہ باب، ایک زبردست ہنگامہ جو ہوا تھا 1957، اس میں جماعت اسلامی میں اختلاف، بہت سے لوگ علیحدہ ہوئے تھے، چھوٹے بھی بڑے بھی۔ میں چھوٹوں میں شاید سب سے چھوٹا تھا، اور بڑوں میں سب سے بڑے مولانا امین حسن اصلاحی تھے۔ بہرحال جماعت اسلامی کے سے مایوس ہونے کے بعد اور علیحدگی اختیار کرنے کے بعد سن 57 میں اب پھر میں نے جماعت کی تلاش شروع کی، جس کا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، جماعت تلاش کرو۔ اس ضمن میں یہ ہے کہ ایک خیال یہ تھا کہ یہ جو بڑے لوگ جماعت سے علیحدہ ہوئے ہیں یہ اب کوئی جماعت سازی کریں گے۔ اصلاحی صاحب سے بہت سی توقعات تھیں، انہوں نے کچھ اٹیمپٹس بھی کی، لیکن وہ نیم دلانہ تھی، ہاف ہارٹڈ تھی، کوئی کامیابی نہیں ہوئی، مایوسی ہوئی۔ پھر میں نے ایک اٹیمپٹ کی جو اس وقت کی دوسری بڑی تحریک چل رہی تھی، تبلیغی جماعت کی۔ میں نے تقریباً 2 سال، پونے 2 سال اس کے ساتھ، اس کے قریب رہ کر میں نے بسر کیے۔ چلہ لگانے کی نوبت تو کوئی نہیں آئی تھی، لیکن یہ کہ میں نے سہ روزے بہت سے لگائے، ڈائیونڈ کے چکر لگائے۔ پھر ایک بہت بڑا اجتماع ان کا اس زمانے میں ہوا تھا، اس زمانے کے حساب سے 15,000 کی حاضری، بہت بڑا اجتماع تھا۔ میں اس کے لیے کوئٹے گیا اور وہاں پہ میں نے اکابرین سے بھی گفتگو کی، لیکن بالآخر میں مایوس ہوا کہ اس جماعت کے تصور میں اجتماعی نظام ہے ہی نہیں، یہ مذہب کے تصور پر کار فرما ہے، دین کے تصور پر نہیں ہے۔ کسی انقلاب کا کوئی فکر، سوچ، اس کا خیال بھی ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہے، اور یہ کہ اس جماعت میں کوئی تبدیلی قبول کرنے کی صلاحیت سرے سے موجود نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بعد سے لے کر سن 58 سے 65 تک اب میں یہی کام کرتا رہا کہ ایک طرف تو اپنا پرانا سبق یاد رکھنے کے لیے درس قرآن ہر جگہ، کراچی چند کچھ عرصے کے گیا، وہاں پہ درس قرآن، لاہور میں درس قرآن، رمضان کو صبح کو درس قرآن۔ درس قرآن میرا جو ہے جمعیت طلبہ کے زمانے میں بھی اور جماعت اسلامی کے زمانے میں بھی بہت ہی مقبول تھا۔ درس قرآن کے ذریعے میں نے اپنا بنیادی فکر محفوظ رکھا، وہ دونوں چیزیں جس کا ذکر میں نے کیا تھا کہ ایک تو دین کا جامع تصور اور ایک فرائض دینی کا جامع تصور۔ اس کے علاوہ میرے ذہن کا ایک ارتقاء بھی اس دور میں ہوا ہے فلسفیانہ انداز میں، بہرحال اس کا بھی یہاں پر کوئی ذکر جو ہے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا کام اس سلسلے میں اس زمانے میں کرتا رہا، وہ والد صاحب مرحوم کی خدمت تھی۔ انہیں وہی بائی پولر ڈپریشن، جسے ہم نے پہلے تو سمجھا تھا شاید اسکیزوفرینیا ہے، وہ بہت شدید حملہ ہوا تھا 1952 میں۔ تو 52 سے لے کر اور 65 تک 13 برس میں نے ان کی خدمت کی ہے، اور میں ان کے ساتھ بند کر رہ گیا تھا کہ ظاہر بات ہے میں نے ڈاکٹری پاس کی ہے، اب میں کہیں اور ہوں اور والد صاحب میرے جو ہیں وہ کسی اور ڈاکٹر کی کلینک کی خاک چھانتے پھریں، یہ صحیح نہیں ہے۔ میں ان کے ساتھ بند گیا، حتیٰ کہ ایک دینی کام میں شراکت کے لیے کراچی جانا ہوا تو وہاں بھی ساتھ لے کر گیا، وہاں انہیں دمے کی تکلیف ہو گئی تو واپس آ گیا۔
سن 65 میں ان کا انتقال ہو گیا اور سن 65 ہی میں لاہور منتقل ہو گیا اور میں نے اپنے مشن کا آغاز کیا۔ تو اس معاملے میں یہ ہے کہ جو اس کے بعد وہ کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں۔ پہلے حلقہ مطالعہ قرآن قائم ہوئے، پھر جو ہے انجمن خدام القرآن، پھر قرآن اکیڈمی، پھر قرآن کالج، پھر اکیڈمیز کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے آگے چل کر سب سے بڑی بات تنظیم اسلامی سن 75 میں قائم ہوئی۔ 72 میں مرکزی انجمن خدام القرآن قائم ہوئی تھی، 75 میں تنظیم اسلامی۔ اس وقت سے لے کر میں اس کا سربراہ رہا ہوں، میں اس کا مؤسس رہا، میں اس کا داعی رہا۔ آج سے یہ 3 سال پہلے جب میرے وہ ڈپریشن کی شدت پیدا ہوئی ہے، اور وہ ہوئی تھی جیسا کہ میں بتا چکا ہوں آپ کو افغانستان کے واقعے سے، تو اس وقت پھر میں نے یہ ذمہ داری منتقل کر دی، اور اس کے لیے موزوں ترین میری نگاہ میں بھی، لیکن وہ بہت طویل سلسلہ مشاورت کے بعد، آغاز میں میرے ذہن میں ان کا نام نہیں تھا، کسی اور کا تھا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال دستور میں اول روز سے یہ طے تھا کہ مجھے یہ اختیار ہے کہ میں اپنی زندگی ہی میں اگر کوئی میں مجبوری محسوس کروں، معذوری محسوس کروں، تو اپنا جانشین نامزد کر سکتا ہوں۔ لیکن یہ نامزدگی میں نے مشورے کی ہے، میں نے لوگوں کے ساتھ مشاورت کے بعد جو ہے وہ کی۔ تو الحمدللہ کہ عزیزم حافظ عاکف سعید اب امیر تنظیم اسلامی ہے۔ پہلے وہ مجھ سے بیعت تھے، اب میں ان سے بیعت ہوں۔ اس طریقے سے تنظیم اسلامی میرے نزدیک، جو میں نے 4 معیارات آپ کے سامنے رکھے تھے، میرے نزدیک ان 4 معیارات پر بتمام و کمال نہیں تو کم سے کم درجے میں اگر پوری اترتی ہے تو صرف تنظیم اسلامی ہے۔ میں اس کا ایک ادنا رفیق ہوں اور میں مامور ہوں۔ میں نے بیعت سب و طاعت فی المعروف اپنے بیٹے کے ہاتھ پر کی ہے۔ تو میں آپ سب حضرات کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ سنجیدگی سے تنظیم کے بارے میں غور کیجیے، اور اگر مجھ سے کوئی محبت ہے یا میری کسی رائے کا آپ کو احترام ہے، میرے سوچ اور میرے فکر سے آپ کو اتفاق ہے، اگر آپ میرے خلوص نیت پر کچھ اعتماد کرتے ہو تو آپ کو اس راستے پر آنا چاہیے۔ اگر ادھر آپ قدم نہیں بڑھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ زبانی کلامی ہے، صرف کہنے کی باتیں ہیں، اس سے آگے در حقیقت میرے ساتھ آپ کا کوئی حقیقی قلبی اور ذہنی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو آگے قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔